السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 10th کلاس کا لیکچر حدیث نمبر 15 اور 16 دو حدیثیں آج کے لیکچر میں ہم لیں گے۔ پہلی حدیث نمبر 15 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے کل 5 ارکان ہیں: توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ روزہ ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ سال کے بعد پورے 11 مہینے انسان سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس ایک مہینے میں جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، تو اس بندے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ گناہوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ جو اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، حب جاہ، حب مال وغیرہ وغیرہ، تکبر، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو گناہ کے معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خوشخبری دی گئی ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کے لیے فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ بہار کا موسم جب آتا ہے تو ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ مختلف قسموں کے پھول ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ موسم کے اعتبار سے موسم بہار ہوتا ہے، اور نیکیوں کے اعتبار سے جو مہینہ
فصل بہار قرار دیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کے لیے فصل بہار قرار دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے مختلف مواقع انسان کو میسر آتے ہیں جس کے اندر وہ نیکیاں حاصل کر کے جنت جانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ دن رات نیکیوں کی طرف پوری توجہ کریں۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس کے تمام فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان کی حالت میں جو اس کو تکمیل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، ایسے ہی بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلے گناہ معاف، صغیرہ گناہ معاف ہو گیا، کبیرہ گناہ توبہ کر لو۔ ایک لمحے کے اندر انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی روزے ہی کے متعلق ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جتنے بھی اللہ پاک نے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے روزہ ایک ظاہری طور پر مشقت والی عبادت معلوم ہوتی تھی۔ ظاہراً مشقت ہے کہ صبح سے شام تک بھوک کیسے برداشت ہوگی، لیکن اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس کو خود حوصلہ دے کر شام تک روزہ اس کا پورا کرواتے ہیں اور اس کو بھوک اور پیاس کا احساس تک بھی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ اس کے راستے میں نیک اعمال کرتے ہوئے جو مسلمان جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ دنیاوی اعتبار سے ظاہراً یہ ایک مشکل کام تھا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک برداشت کرنا،
صبح سے لے کر شام تک پیاس کو برداشت کرنا، دیگر خواہشات نفسانی کو دبانا، جب ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر ان کاموں کو کرتا ہے اور روزے کو صحیح معنی میں افطار تک لے کر جاتا ہے، تو ایسے روزہ دار کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہیں ایسے روزہ دار کے لیے۔ ایک خوشی اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اس کو آخرت میں حاصل ہوگی۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی روزہ رکھنے سے خوشیاں حاصل ہوں گی۔ دو خوشیاں کون کون سی ہیں؟ فرحت عند افطارہ، ایک خوشی ہے اس کے افطار کے وقت، جب شام کو غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، ایک خوشی اللہ پاک اس وقت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ کہ مختلف قسموں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دسترخوان پر رمضان المبارک کی برکت سے میسر آتی ہیں۔ یہ بھی خوشی کا مقام ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ کے افطار کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، تو انسان کو افطاری کے وقت ایک قبولیت کا مقام عطا فرمایا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنے رب سے اپنے رزق کی تنگی دور کروا سکتا ہے، جس سے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ خوشی ہے افطار کے وقت کہ اللہ پاک اتنا بڑا اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اب مانگو جو مانگنا ہے۔ بندے کا کام ہے مانگنا اور رب ذوالجلال کا کام ہے اس کی مانگ کو عطا کر دینا۔ دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یہ آخرت کی خوشی ہے۔ قیامت کے دن
جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، اس موقع پر روزہ دار کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس کے جیسے ہی اپنے رب کے سامنے آئے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کو ایک خوشی وہاں حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں جتنے بھی باقی نیک اعمال ہیں ان کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا ہے، ان نیک اعمال کے کرتے ہوئے کوئی دوسرا انسان بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ حج ہے، حج کرنے انسان جائے گا، حج کے اعمال کرے گا، دوسرے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں آیا، مزدلفہ گیا، منا گیا، لہذا یہ حاجی صاحب کہلائیں گے۔ زکوٰۃ دی ہے، اور کسی کو پتہ چلے نہ چلے، جس کو دی ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ بہت نیک آدمی ہے، سخی آدمی۔ نماز جب پڑھے گا تو لوگوں کے سامنے ہوگا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ یا بندے کو ہوتا ہے یا اس کے رب کو ہوتا ہے۔ اور اسی رب کی رضا کے لیے بندہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، سخت گرمی ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانے کی سہولیات موجود، پینے کی سہولیات موجود، لاکھوں مرتبہ اس کا نفس اس کو پھسلائے کہ کھا لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، پی لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے اندر سے آواز آئے گی، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، میرا رب تو مجھے دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے۔ جب یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات ہوگی روزہ دار کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے فلاں مسلمان کی اتنی نمازیں، اس کو اتنا اجر و ثواب دے دو، فلاں کے حج ہیں ان کو اتنا اجر و ثواب دے دو، فلاں کی زکوٰۃ ہے اتنا اجر و ثواب دے دو، تلاوت کلام پاک ہے اتنا اجر و ثواب دے دو۔ لیکن جب باری آئے گی روزہ دار کی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب اس کا اجر و ثواب تمہارے ہاتھوں سے نہیں، میں رب خود اپنے ہاتھوں سے ان کو عطا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کس مقدار میں دیں گے، کس انداز سے دیں گے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔
لیکن روزے دار کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہوگا؟ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، باقی سارے اعمال جتنے بھی تھے ان کی جزا موجود ہے، اجر و ثواب موجود ہے۔ کسی کو جنت کے محلات ملیں گے، کسی کو وہاں پہ پلاٹ ملیں گے، کسی کو وہاں پہ جنت میں لگے درخت ملیں گے، کسی کو باغات ملیں گے، کسی کو حوریں ملیں گی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ لیکن اللہ پاک روزے دار کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اب اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ پاک خود جزا بن جائیں گے۔ تو جس کو اللہ کی ذات مل جائے گی اس کو باقی کس چیز کی کمی رہے گی؟ تو یہ خوشی ملے گی انسان کو، روزے دار کو، اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دونوں حدیثیں روزہ کے بارے میں ہیں، دونوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے، دونوں کی تشریح بھی یاد کرنی ہے۔ تشریح کے لیے ورڈ ٹو ورڈ ضروری نہیں ہے، آپ اپنی ورڈنگ میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر اسکول کے پیپر میں یا بورڈ کے پیپر میں ان میں سے کوئی ایک حدیث آتی ہے تو دوسری حدیث مبارکہ آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں حدیثوں کی تشریح ملا کر بھی ایک حدیث کی بن سکتی ہے، کیونکہ دونوں حدیثیں روزے کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کی تشریح میں چل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔